باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملاعبۃ کیفیاتہ یا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العیون علم بما کان قبل ان یکون والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد خاتم النبیین و سید المرسلین ورحمۃ للعالمین وأہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقال له الحق إنا خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا. صلوات محمد وآل محمد. یہ مجالس کا سلسلہ کل سے شروع ہوا ہے اور یہ انشاءاللہ 9 تک جاری رہے گا سلسلہ. اور کل جو مومنین یہاں پر آ نہیں سکے تھے ان کے لیے، اور ویسے بھی میرا طریقہ یہ ہے کہ میں پچھلی مجلس کی تھوڑی سی سمری خلاصہ مجلس میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ جو ہے وہ سلسلہ قائم رکھے اور لوگ کے پہ جو کنٹینیوٹی ہے تھاٹ میں، تو میں وہ تھوڑا سا ریوائز کر کے اس کے بعد پھر میں اس کو کنٹینیو کروں گا. یہ مجالس جو ہیں میں اس کو حسینی درسگاہ سمجھتا ہوں جی، کیونکہ اس درسگاہ میں آپ کو ایام اعضاء میں اتنے مضامین سننے کے لیے ملتے ہیں اس میں کہ اگر آپ ریسرچ کر خود پڑھنا چاہیں تو کبھی پڑھ نہیں سکتے ہو سکتا. وہ جو ذاکر ہے وہ محنت کر کے اپنے جمع کر کے انفارمیشن آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. تو یہ مسلسل حسینی درسگاہ ہے، اور یہ درسگاہ جو ہے بالکل عام ہے، یہ کسی ایک طبقے کے لیے نہیں ہے. یہ درسگاہ جو ہے پوری انسانیت کے لیے ہے. ہمارا پیغام جو ہے حسین کا انسانیت کے لیے ہے. اور یہاں پر ان مجالس میں رحم دلی، پاک بازی، پاک دلی اور جسٹس، عدل، انصاف اور ان سب چیزوں پر ڈسکشن ہوتا ہے، اور یہ عام ہے ہر ایک کے لیے، جو کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے. سب یہ جیسے شاعر نے ایسا کہا ہے، یہ انسان کو بیدار تو ہو جانے دو، ہونے تو دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین جیسا. یہ آج ہر قوم جو ہے حسین کو سمجھتی ہے کہ وہ اپنا ہے. ہندو ہوں، مسلمان ہوں، یہاں پر دیکھیے کس طریقے سے جو ہے لوگ جو ہے حسین کو اپنا سمجھتے ہیں اور غم میں ہمارے شریک رہتے ہیں. تو اس کو میں ایک یونیورسل غم سمجھتا ہوں. جیسا یہ جو ساری کائنات میں پھیلا ہوا ہے، اور وہ کربلا کا وہ جنگل جہاں پر صرف 72 لوگ جو ہے قسم پرسی کی حالت میں شہید ہوئے تھے، آج ساری دنیا کے لیے سبق بنا ہوا ہے. کل کی مجلس میں میں نے انسانی شعور کے متعلق عرض کیا تھا، جو ہے کانشنس، کہ کانشنس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں. ایک تو فزیکل کانشنس ہے اور ایک روحانی جو ہے مادی، میٹیریل کانشنس اور اسپریچول کانشنس. تو میٹیریل کانشنس کے جو ہے اسٹڈیز ہیں وہ سب جیسے سائیکالوجی ہے اور مختلف جو تھیوریز ہیں، جیسے فراڈ کی تھیوری ہے، اس کے سب تعلیم میں نے ہلکی سی اس پہ روشنی ڈالی تھی. اس کے بعد مذہب کے لحاظ سے شعور دراصل نفس کا شعور ہے. تو اس نفس کے متعلق، یہ نفس کیا چیز ہے، میں نے آپ کے سامنے اس کو
تقریباً تفصیلی طور پر بیان کیا تھا کہ نفس انسان کا وہ ہے جو اصل ہے. انسان کی روح تو جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اور جسم جو ہے وہ مادی ہے، وہ چند دن کے لیے ہے، جب تک وہ زندہ ہے وہ ہے. لیکن نفس جو ہے اصل انسان جو ہے وہ نفس ہے. اس لیے میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا کہ اللہ ہمیشہ انسان کو نفس کی حالت میں پکارتا ہے. یا ایھا النفس المطمئنہ کل نفس ذائقۃ الموت. جی، تو نفس ہی اصل ہے. حساب و کتاب جو بھی ہوگا وہ نفس پر ہوگا. قیامت میں جو بھی منزلیں گزرنے والی ہیں وہ نفس پر ہیں. موت کے بعد جو سلسلے ہیں وہ سب نفس کے سلسلے ہیں. اب انسان کو چاہیے کہ نفس کو اس قابل بنائے کہ ان سارے مراحل سے گزر سکے. اور اسلام کی تعلیمات، روحانی تعلیمات، خصوصاً ہماری ائمہ کی تعلیمات اس نفس کی ترقی میں معاون ثابت ہوتی ہیں، تاکہ ان چرکل جس کو ہم صراط مستقیم کہتے ہیں، انسان جنت کے دروازے تک پہنچ سکتا ہے، اور اس زندگی میں بھی خوش رہتا ہے اور آئندہ زندگی میں بھی خوش رہتا ہے. اب جو ہے ہم اس کے آگے اگر آپ غور کریں نفس کے متعلق، تو وہ مولا متقیان کے آج کی مجلس میں اب یہ مجلس کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں. مولا کا ایک ارشاد بہت ہی سمپل، سادہ قسم کا، اور جس کو آپ یاد بھی کر سکتے ہیں. نفس کے متعلق مولا فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. دیکھیے کتنا سمپل ہے. من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے پروردگار کو پہچانا. دیکھیے جی، اس سے بہتر نفس کی تعریف اور کوئی کر نہیں سکتا ہے. اپنے نفس کو پہچانا، یہ کیسا کمپیریزن ہے یہ کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے پروردگار کو پہچانا. پروردگار تو جو ہر جگہ ہے، اس کو آپ دیکھ نہیں سکتے. وہ ہر جگہ ہے، لیکن وہ ہر جگہ اپنا اثر رکھتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے جو ہے. اس لیے اگر اس کی مثال، اللہ کی مثال اب آپ اپنے نفس میں ڈھونڈنا شروع کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کے جو صفات ہیں وہ اللہ کے صفات سے متمسک ہیں سب تمام، اور اللہ کے دیے ہوئے ہی صفات ہیں. اس لیے میں نے جو آیت پڑھی ہے تو یہ کہ وہ جعلنہ ہو سمیعا بصیرا، انسان کے لیے ہم نے اس کو سمیع اور بصیر بنایا. سمیع اور بصیر کا مطلب جو ہے سننا اور دیکھنا ہی نہیں ہے، بالکل یہ اس کے آبویس ولبل معنی ہے اس کے. لیکن اس کے معنی یہ ہے کہ اس میں تخیل اور ادراک، تخیل ان سے یہ کنسیپشن، پرسیپشن اور تھاٹ جس کو کہتے ہیں، یہ تین حصے جو ہے سب پورا، یہ سارے کے سارے سمیعاً بصیرہ میں آ جاتے ہیں. تو یہ چلیے چند کمپیریزن جو ہے آپ جو بالکل سامنے کے ہیں وہ اللہ نظر نہیں آتا. جی، کیا آپ کا نفس آپ کو نظر آتا ہے؟ نہیں. اللہ جیسا نظر نہیں آتا، آپ کا نفس آپ کو نظر آتا. اللہ ہر جگہ ہے. اسی طریقے سے کیا آپ اپنے نفس کا مقام بتا سکتے ہیں؟ جی، کہ میرا نفس جو میری آنکھوں میں ہے، میرا نفس میرے دل میں ہے، اور نفس کسی اور جگہ پہ ہے؟ نہیں. وہ ٹائم اینڈ اسپیس سے بالکل بری ہے. صلوات بر محمد علیہ محمد. اس کا آپ مقام کوئی تعین نہیں کر سکتے. وہ ہر جگہ ہے. جی، ہے اور ہر جگہ ہے. جیسے اللہ جیسے ہے اور ہر جگہ ہے، اور جہاں بھی ہے وہاں سے وہ اثر انداز ہو رہا ہے جیسا اللہ اثر انداز ہوتا ہے. تو اس پیارے کمپیریزن میں جس پہ ہماری جانیں قربان، اس سے بہتر آپ اس پر اور غور کرتے چلے جائیے، اور پوائنٹس آپ کو ملیں گے. اس کے لیے ایک مجلس تو کیا، کئی مجلسوں میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن میں نے چند بالکل سامنے والی مثالیں آپ کے سامنے دیں کہ جو ہے مولا کا یہ ارشاد
نفس جو ہے. اور یہ نفس وہ ہے، کل میں نے نفس کی مثالیں بھی دی کہ 3 قسم کے نفوس کا قرآن میں تذکرہ آیا ہے. ایک تو ہے نفس امارہ سورہ یوسف میں جو ہے، اور نفس لوامہ سورہ قیامہ کے، اور نفس المطمئنہ سورہ فجر کی. یہ 3 نفس امارہ، لوامہ اور مطمئنہ. نفس امارہ جو ہے وہ اینیمل نفس ہے جو انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے. نفس لوامہ روکنے والا نفس ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتا ہے. اور اسی نفس کے متعلق اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ نفس وما سواہا، وہ نفس جس کو ہم نے سنوارا ہے. فَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے متعلق آج بھی مجھے عرض کرنا ہے. جی خط افلح من زکاها وخط خاب من دساها. مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کو اچھا رکھنا یا برا رکھنا انسان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ بالکل آزاد ہے. اس کے متعلق فری ول کے متعلق آج میں تھوڑا آپ کے سامنے چند نقاط رکھنا چاہتا ہوں. تو یہ نفس کے متعلق. نفس کے علاوہ اللہ نے روح کا بھی ذکر کیا ہے. میں نے کہا ہے کہ روح کے متعلق اتنا یہ کہ روح اللہ کا حکم ہے. یسألونک عن الروح، تم سے پوچھتے ہیں روح کے متعلق لوگ. قل، ان سے کہہ دو، قل روح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. جی روح جو ہے اللہ کا حکم امر ہے. وہ حکم کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. امر کا مطلب بالکل الگ چیز ہے. انما یرید اللہ زبان، یہ امر کے معنی اللہ کا ارادہ جو ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، جیسا اللہ کا امر ہے. تو اس روح میں اگر یہ اللہ کا امر ہے تو اس میں اور کیا کیا چیزیں شامل ہیں. ایک تو انسان کی روح ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ روح الامین بھی جو ہے، حضرت جبرائیل کو روح الامین کہتے ہیں. جیسے سورہ قدر میں ہے تنزل الملائکۃ والروح، شب قدر کے لیے تنزل الملائکۃ والروح باذن ربہم من کل امر، پورے امر کے ساتھ سلام ہی حتی مطلع الفجر. تو یہ روح جو ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے، یہ روح جو ہے روح الامین کا. جبرائیل نازل ہوتے ہیں امام عصر کے پاس صلوات پر محمد وآل محمد، سارے امر کے ساتھ. اور روح کا ایک اور مقام پر ذکر کیا گیا ہے. وہ روح کا مقام اس وقت جب انسان کی تخلیق کا ذکر قرآن میں ہو رہا ہے. جی کہ فرشتوں کو سجدہ کرنے سے پہلے اللہ فرماتا ہے اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جب میں اسی کی صورت گری کر چکوں، بنا چکوں، اور اس میں اپنی روح پھونکوں جائے. جی یہ روح کا ذکر ہے یہاں پہ. تو تم سجدے میں گر پڑنا جیسے. تو یہ روح جس کا ذکر کیا گیا ہے، یہ روح کیا ہے کہ اللہ حلول کر رہا ہے انسان میں. نفخت فیہ من روحی کے معنی انکارنیشن نہیں ہے، جیسا ہندوؤں میں انکارنیشن کا جو ہے سب یہ کشن کا انکارنیشن نہیں ہے ہندوس میں. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اپنے صفات کا اظہار کرو جو ہے، یہ روح کے معنی صفات کا ہے یہاں پر جو ہے. جی جب اپنے صفات سے اس کو متصفق کر دوں جو ہے، جی صفات اس پہ دے دوں اپنے، تو وہ ہے نفخت فیہ من. جب یہ کر چکوں، جب تک صفات منتقل نہیں ہوتے وہ مٹی کا پتلا رہتا ہے. وہ آدم جو ہے قابل سجدہ نہیں ہو سکتا. جو ہے آدم قابل سجدہ اس لیے ہے کہ اللہ نے اپنے صفات کا مظہر بنایا ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. اور اس کے آگے ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ آدم کو پورے اسماء کی تعلیم دی گئی. اور پھر انبیاء وہ
فرشتوں کو بھی وہ تھے وہاں پر، اور پھر اس طریقے سے تو یہ روح کا مطلب یہاں پر جو ہے وہ اللہ کا علم ہے یہاں پر، اور اللہ کے صفات کا انسان کے اندر آنا ہے۔ تو یہ روح کے مختلف مینیفیسٹیشنز اور مختلف میننگز جو ہیں جو قرآن کے لحاظ سے وہ آپ کے سامنے پیش ہیں سب تمام۔ اس کے علاوہ سمیعاً، بصیر اور روح، یہ نفس کے علاوہ اللہ نے ایک اور چیز کا ذکر کیا ہے جس کو کہتے ہیں افئدہ، قلب۔ جی کہتا ہے کہ وہ ایک دوسری آیت میں کہ ہم نے تم کو انا خلقناکم، یہ ہے کہ من نطفۃ، اور اس کے یہ فی البطون امہاتکم، تمہاری ماں کے بطن سے ہم نے پیدا کیا جائے، اور جعلناہ سمیعاً بصیرا اور افئدہ، اور ہم نے سمیع، بصیر اور جو ہے قلب دیا ہے۔ یہ قلب کیا چیز ہے؟ پھر سمیع اور بصیر تو یہ ہے کہ پرسپشن، کنسیپشن، تھاٹ۔ قلب جو ہے وہ جو ایک جس کا ذکر کیا گیا ہے، بڑا اہم اس کا حصہ ہے اس کے اندر، قلب کا جو ہے، کیونکہ قلب جو ہے محبت کا مرکز ہوتا ہے۔ صلوات پر محمد علیہ وسلم۔ جی اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک تو عقل ہے جس میں کسی قسم کا جو ہے کہ محبت کا جذبہ یا کچھ اور نہیں، بلکہ جو ریشنل تھنکنگ ہے وہ ہے اس کے اندر، جذبہ کہ اس میں پیار اور لگاؤ اور یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں، جو ٹھیک سیدھی جو باتیں ہیں، ریشنل تھنکنگ ہے، وہ عقل ہے۔ یہ افئدہ کیا ہے صاحب؟ تو یہ دل جو ہے، وہ دل جو ہے محبت کا مرکز ہے، اور اسی کو اقبال کے کلام میں عشق سے کا مرتبہ دیا گیا، اور عشق کہا گیا ہے کہ عشق کہتا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ہنوز جیسا۔ جی اب یہ ذکر کہ بھائی عقل کیا کہہ رہی ہے، آگ جو ہے گرم اس وقت جل رہی ہے، اور اس میں جو ہے جا کر وہ جل جائیں گے، لیکن اللہ کا عشق اس میں یہ ہے کہ نہیں، کچھ بھی ہو، چاہے اس کے کانسیکوینسز کچھ بھی ہو، اس کو جی عمل کرنا چاہیے۔ تو اقبال ایک مقام پر کہتے ہیں عشق کی ایک جس نے کر دیا قصہ تمام، ورنہ اس کائنات کو بے قرار سمجھے تھے ہم جیسا۔ جی اب اطاعت امام کی منزل لیجئے ہمارے پاس، عشق کا جب آتا ہے اطاعت امام کی مقام، تو اطاعت امام کا مقام جو ہے وہ جو ہے وہ عشق کا مقام ہے جو ہے۔ اس لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ۔ جی ہم تم سے کسی قسم کی اجرت نہیں چاہتے، سوائے اس کے کہ تم ہماری اہل بیت کی محبت اختیار کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اب اللہ چاہ رہا ہے کہ آپ کا دل کسی اور کی محبت سے نہ بھرے جو ہے سب، اور اسپائل نہ ہو، کیونکہ شیطان کہہ رہا ہے کہ میں سب سے پہلے دل پر ہی حملہ کروں گا جو ہے، صراط مستقیم پر جا کر بیٹھ جاؤں گا، دل پر حملہ کروں گا۔ شیطان قبل اس کے کہ دل پر حملہ کر سکے، آپ کے دل میں اگر محبت اہل بیت ہے، علی کی محبت ہے، تو شیطان کا حملہ نہیں ہو سکتا۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ یہ ہے محبت کا، اور اس میں یہ اجر رسالت کے متعلق قرآن میں اور بھی آیتیں ہیں، جس کا لب لباب یہ ہے کہ ہم جو اجر مانگ رہے ہیں یہ صرف تمہارے فائدے کے لیے، جی ہمارا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہارے فائدے کے لیے ہے، یہ تمہارے فائدے کے لیے مانگ رہے ہیں، کیونکہ دل کی پاکیزگی جو ہے وہ انسان کو صراط مستقیم تک لے جاتی ہے۔ صلوات پر محمد علیہ محمد۔
یہ دل کی پاکیزگی. آج کی مجلس سے میں دو چیزوں کے متعلق آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک تو میں فطرت کے متعلق کہنا چاہتا ہوں، فطرت کیا ہے یہ، اور اس کے بعد انسان کو جو آزادی دی گئی ہے، فری ول. فطرت اور فری ول یہ دو امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو ہیں بہت اہم ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کو میں کور کر سکوں، ورنہ پھر وہ کل کی مجلس میں تھوڑا سا اگر باقی رہ گا تو کل کی مجلس میں. تو یہ فطرت کیا ہے؟ فطرت کے متعلق سورہ روم کی آیت نشان 30 میں اللہ نے کہا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. مطلب یہ ہے کہ اپنی صورت کو دین قدیم دین جو ٹریڈیشنل دین ہے جو ہے یہ، کیونکہ یہ جو دین اسلام ہے وہ آدم سے شروع ہو کر خاتم تک چل رہا ہے، وہ اس کے طرف اپنے رخ کو پلٹا دو. مطلب یہ کہ اس کو اختیار کرو. فقیم وجہ کا دین حنیفہ فطرت اللہ التی، کیونکہ وہی فطرت ہے تمہاری، وہی فطرت ہے جو کائنات کی فطرت فطر الناس علیہا، جو ہم نے کائنات کی فطرت رکھی ہے. اب یہ لا تبدیلہ لخلق اللہ، اللہ کے لاز میں، فطرت میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. سب بڑے اٹل لاز ہیں پورے اس کے جو ہے. اور ذالک دین القیم، یہ جو ہے بہت ہی مضبوط دین ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کے متعلق نہیں جانتے. تو یہ جو دین فطرت ہے یہ کیا ہے؟ دین فطرت میں سب سے پہلے کائنات کی تخلیق ہے. دو تین ایسپیکٹ سن لیجئے. کائنات کی تخلیق. کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی؟ انسان کے پر اللہ کی اتنی مہربانی ہے کہ اس زمین کو ہیبیٹیبل بنانے کے پہلے کتنے ملینس آف ایئرس کی ضرورت پڑی تاکہ زمین اس قابل ہو سکے کہ یہاں پر کوئی انسان بس سکے. جیسا اس میں سب سے پہلے جو ہے فارمیشن آف دی ایلیمنٹس جیسے آپ شروع کریں اس کے اندر، اور اس کے بعد کنڈنسیشن آف میٹر اور یہ اور وہ، اور 4 فورسز جو نیچر کے ہیں ان کے ایکشن جو ہے، گریویٹیشن، میگنیٹزم، الیکٹرو میگنیٹزم، اور اسٹرانگ اور ویک نیوکلیئر فورسز جو ہے یہ سب. تو اتنے پروپورشن سے ہے کہ زمین اس قابل ہو سکے کہ جو ہے یہاں پر انسان رہ سکے. تو اللہ نے یہ ساری چیزیں پہلے سے پلان کی تھی. یہ سب فطرت ہے اللہ کی، جس پر انسان کو چلنا ہے، جس میں انسان کو رہنا ہے. فطرت سے کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا جو ہے سب. اس کو اس کے فطرت پہ رہنا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ اگر اس کائنات پہ زندگی بسر کرنا ہے تو تم کو بھی اسی فطرت کو اختیار کرنا چاہیے. رہنے سہنے کے جو طریقے تم کو بتائے گئے ہیں، اس طریقے سے رہو کہ یہاں پر نہ پولیوشن ہو، نہ انوائرمنٹل پولیوشن، اور جس طریقے سے زمین کو تباہ کرنے کے جو سارے اس وقت ہو رہے ہیں، اور کافی اس پر لیدے ہو رہی ہے سب تام، یہ ساری چیزوں سے متعلق انسان کو متنبہ کر دیا گیا ہے کہ یہ فطرت کے متعلق تم کو چلنا ہے. تو اسلام دین فطرت ہے. لیکن دوسرے مذاہب میں اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ اگر اسلام دین فطرت ہے تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ اسلام میں وہی جو ہے جو مذہب کا حصہ ہے، اور ریشنل تھنکنگ وہی، اور ریشنل اور سائنٹیفک ارینجمنٹ، سائنٹیفک تھنکنگ دونوں مذہب میں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. سائنٹیفک تھنکنگ اور جو ہے مذہب دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. کرسچینٹی نے یہ کیا کہ سائنٹیفک تھنکنگ کو مذہب سے بالکل الگ کر دیا ہے. کہا کہ مذہب کا مقام صرف چرچ ہے، اور مذہب کو سائنٹیفک اس چیزوں میں دخل نہیں دینا چاہیے. لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. تمہاری سارے کی ساری زندگی فطرت پر ہے، اور فطرت اور وحی میں کوئی فرق نہیں ہے. صلوات بر محمد و آل محمد.
تو یہ اسلام کا ریولیوشن ہے کہ فطرت اور مذہب میں اور سائنٹیفک تھنکنگ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سورہ روم کی آیتیں آپ پڑھیے جو ہے 20 سے 30 تک، جس میں کہا ہے کہ انا ذالک لآیۃ لقوم یفقہون یسمعون، انا ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، یہ ساری ہماری نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہے جو صاحبان فکر ہیں، جو صاحبان علم ہیں، جو کائنات پر غور کر سکتے ہیں۔ جی، تو اللہ نے اپنی نشانیوں کو کس کے لیے چھوڑا ہے؟ ایک لے مین کے لیے نہیں ہے وہ نشانیاں جو ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہر انسان بڑھ کر جو ہے اس مقام کو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے جو ہے سب۔ جی، تو اسلام جو ہے ایک ڈیولپمنٹ میں، سائنٹیفک ڈیولپمنٹ میں یا انسان کے ڈیولپ میں حاوی نہیں ہونا چاہتا جو کیا ہے کہ جیسے اکبر الہ آبادی کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں سے اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک چیز بندہ عاجز کے رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ جیسا یہ ہے سب، کسی چیز سے رکاوٹ نہیں ہے اس کے اندر، یہ فطرت میں جو ہے آگے بڑھنے کے لیے جو ہے سب۔ اور افلا یتدبرون القرآن ام، سورہ محمد کی آیت، ام علی قلوب اقفالھا، یہ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ جی، کیا ان کے دلوں پر قفل پڑ گیا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ اوپن مائنڈ سے جو ہے، اور آپ قرآن کی اسٹڈی کریں آپ۔ اور میں نے جہاں تک میرے محدود علم کے باوجود میں نے جو چیزیں پڑھی ہیں، آج تک قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سائنس نے کہا ہے کہ غلط ہے۔ چیلنج، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بھئی یہ چیز جو ہے یہ نہیں ہو سکتی، نہیں، بلکہ قرآن نے ایسی باتیں بھی کہی ہیں جو سائنس میں نہیں ہے جیسا۔ جی، جیسے ایکسپینشن آف دی یونیورس کے متعلق اب تک 20th سینچری تک بھی جو ہے نیوٹن سے لے کر اور آئنسٹائن تک سب جو ہے وہ ایک اسٹیٹک یونیورس کے جو قائل تھے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ انی خلقت السماوات والارض بأید انا لہ لموسعون، سورہ زاریات کی آیت آپ ضرور پڑھیے اس کو جو ہے۔ ہم نے زمین اور آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور اسے ہم وسعت دے رہے ہیں۔ جی، تو یہ ایکسپینشن اس لیے جب ہو رہا ہے، ایکسپینشن کے طرف سے ہر سیکنڈ میں اتنا ایکسپینشن ہو رہا ہے کہ جو ہے آپ کو محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ جو ہے وہ اس کو اللہ نے دوسری طریقے سے اس کو کمپنسیٹ کر دیا ہے، کوئی ایکسپینشن کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں مذہب اور سائنس دونوں الگ نہیں ہیں، فطرت سے، یہ فطرت کے متعلق۔ اس کے بعد انسان کے ارادہ خود اختیاری کے متعلق کچھ باتیں۔ تو انسان کا ارادہ خود اختیاری کیا ہے، جس کو فری ول کہتے ہیں۔ اب یہ جو ہے بڑا اس پہ ڈسکشنز ہیں اور پھر والیومز بھرے ہوئے ہیں ریشنل تھنکنگ میں اور ارریشنل تھنکنگ میں جو ہے سب کا۔ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کی تقدیر کو پہلے ہی سے فکس کر دیا ہے۔ جی، آپ جو کر رہے ہیں، کہا کہ یہ میری قسمت میں ایسا تھا، اور اگر بیمار پڑ رہے ہیں تو ہماری قسمت میں بیمار پڑنا تھا۔ ہم کسی کو اگر مار رہے ہیں جا کر تو یہ اس کی قسمت میں مرنا تھا اور ہماری قسمت میں مارنا تھا جو ہے۔ جی، یہ سب قاتلوں کو بچانے کے لیے جو ہے، قاتلوں کو بچانے کے لیے کہ جو بھی ہے وہ اللہ کے، حسین جو ہے تو وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور معاذ اللہ یزید بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سب، جو کہ یزید نے جو کیا وہ اللہ وہی چاہتا تھا۔ قرآن میں اللہ کے متعلق ہے کہ اللہ ظلم کو کبھی پسند نہیں کرتا جو ہے، اور ہمیشہ عدل ہے۔ عدل ایک ایسا کرائٹیرین ہے جو ہمارے مذہب میں ہے، سب اصول دین کا حصہ۔ ہم اللہ کو عادل سمجھتے ہیں،
اور سارے کا سارے کائنات جو ہے یہ بیلنس پر ہر عدل پہ ہے، ایکولیبریم پر ہے، سب ہر چیز جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہو سکتا عدل جو ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. تو یہ جو فری ول ہے اس کے متعلق اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے فری ول کے متعلق کہ یہ انسان کو کوئی چیز پہلے سے کوئی ڈٹرمنٹ نہیں ہے، اور جو ہے انسان جو کرتا ہے وہی اس کی تقدیر بن جاتی ہے. اس کے متعلق اقبال فرماتے ہیں کہ غلط ہے شکوہ تقدیر ازداں، تو خود تقدیر ازداں کیوں نہیں ہے جیسا. اور عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ. تو یہ سورہ احزاب کی آخری آیت، یہ پہلے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَحَمَلَتْهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. ہم نے اپنی امانت کو زمین اور آسمان اور پہاڑوں کے ذمے کیا سامنے، لیکن انہوں نے اپنی ناچارگی کا انہوں نے انکار کر، یہ ترجمہ اس کا انکار کرنا نہیں ہے، یہ کہ انہوں نے اپنی ناچارگی کا اظہار کیا کہ ہم اس امانت کو برداشت نہیں کرتے اور اس سے ڈر گئے. لیکن انسان نے بڑھ کر اس کو اٹھا لیا. حملۃ الانسان انہو کانوا ظلوماً جہولا ہے. اب یہ قابل غور چیز ہے. انسان نے اٹھا لیا لیکن وہ جاہل ہے اور ظالم ہے. اب یہاں تو ہے بھائی جو چیز جو امانت کو کوئی دوسرے نہیں اٹھا رہے تھے، ہم نے اسے اٹھا لیا، تو ہم کو تو شاباشی دی جانی چاہیے تھی کہ جو ہے تم نے وہ کام کیا ہے جو دوسرے نے نہیں. یہ ہے کہ اس امانت کی جو قدر ہے اور اس امانت کے لیے جو چیزیں کرنی چاہیے تھیں، انسان نے وہ چیزیں نہیں کی. اب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ امانت جس کا ذکر کیا گیا ہے، یہ امانت فری ول جو ہے وہ انسان کا ارادہ ہے. اور یہ ارادہ کس سے تعلق ہے؟ یہ ارادہ جو ہے اللہ کے ارادے سے، اور اللہ کا ارادہ کس پہ ڈیپینڈ ہے اس میں. اس طریقے سے یہ جو ہے امامت کے متعلق ہے کہ امامت کے ساتھ ظلم کیا گیا جی، اور اللہ نے اس امانت کی جو ہے خاطر خواہ جو اس کی قدر نہیں کی. تو یہ فری ول کیا ہے؟ یہ کہ آپ کو جو چیز آپ کو اختیار ہے اچھائی اور برائی کا، دونوں راستے انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا بتا دیے گئے ہیں، چاہے آپ اچھائی کا راستہ اختیار کرو یا برائی کا راستہ اختیار کرو. تو پہلے سے ہی کوئی چیز نہیں یہاں پر ہے. تو انسان کی ذمہ داری کا اس میں احساس کا اظہار کیا گیا ہے کہ انسان ذمہ دار ہے کہ اچھائی کا راستہ اختیار کرے. لیکن اچھائی کا راستہ اختیار کرنے میں انسان کو دشواریوں کا سامنا جو کرنا پڑتا ہے، یہ ایک اپ ہل ڈرائیو ہے پوری جو ہے، جس کے لیے انسان کو جو ہے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ طاقت انسان کی جو ہے جو سچائی کے راستہ پر باقی رکھنے وہ ایمان کی وجہ سے ہے. اور ایمان اگر سلامت ہو تو انسان جو ہے وہ اس راستے کو طے کر سکتا ہے. تو ارادے کی جو مضبوطی ہے وہ بہت اہم ہے. ارادے کی مضبوطی اور یقین سے، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں جو ہے سکتا. تو یقین جو ہے محکم، کب یقین محکم ہوتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے کہ عابد اللہ حتیٰ یاتیک الیقین، اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ یقین تم کو حاصل ہو جائے سکتا. جی، تو یقین کی جو منزل ہے
وہ یقین کی منزل یہ ہے کہ جس کو جو ہے حق الیقین کہتے ہیں، یو بیکم پارٹ آف دیٹ ہول سسٹم جو ہے سب صلوات بر محمد وآل محمد. تو یہ حق الیقین کی جو وہ انسان پارٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد. تو یقین کی منزل جب تک پیدا نہیں ہوتی، جب اس پر عمل آوری مشکل ہوتی ہے سب تک، ورنہ اس میں دشواریاں ہوتی ہیں اس کے اندر. اور اللہ چاہتا ہے کہ نفس آپ کا ترقی کرے. جو ہے ایک لاسٹ پوائنٹ، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر یہ ڈارون کے جو ہے ایولیوشن نہیں ہے. جیسے یہ کہ ڈارون کا ایولیوشن کیا ہے؟ ایک جنس کا دوسرے جنس میں تبدیل ہو جانا. جی، مکوڑے سے انسان بننا. جی، یہ مختلف اسٹیجز سے سب سمجھیے. سب ڈارون تھیوری تو پڑھائی جاتی ہے اس کے اندر جو ہے یہ کہ، لیکن آج تک جو ہے وہ تھیوری کوئی ثابت نہیں کر سکے. جو لوگ بایولوجی پڑھ رہے ہیں ان کو معلوم ہے، کیونکہ جو مسنگ لنکس ہیں اس کے اندر، اس ایولیوشن میں، وہ مسنگ لنکس جو اب تک اس کا پتہ نہیں چلا سکے، اور نہ اس کا پتہ چل سکتا ہے. اللہ نے کہا کہ ہم جو بھی تخلیق کرتے ہیں وہ پرفیکٹ ہے. جو ہے ایک کیڑے کو بھی ہم نے تخلیق کی ہے، وہ کیڑا پرفیکٹ ہے. جو ہے اس میں کسی اور چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایولیوشن کی، ہم نے پرفیکٹ اس کو پیدا کیا ہے. سمجھے؟ تو اللہ کی ہر مخلوق پرفیکٹ ہے. لیکن یہ مذہب میں جو ایولیوشن وہ کیا ہے؟ مذہب میں جو ایولیوشن ہے وہ ود ان دا اسپیشیز جو ہے آگے بڑھنا ہے سب، تاکہ جیسے دوسروں کا چھوڑ دیجئے اس کو، کیونکہ وہ یہ ارادہ خود اختیاری انسان کے متعلق ہے. تو انسان کی ترقی کیا ہے؟ انسان کی ترقی یہ ہے کہ اپنے نفس کو ترقی دے. اور نفس کی ترقی کب ممکن ہے؟ جب آپ مذہب کی تعلیمات پر عمل آور ہوں اور برائیوں سے بچیں. اور اس میں دو چیزیں ہیں، ضبط نفس انسان میں پیدا ہو جائے. اور انسان میں اگر ضبط نفس پیدا ہو تو گناہوں سے خود بخود جو ہے انسان کو نفرت ہو جاتی ہے. اور دوسری چیزیں جو ہے اس میں اثر ہوتا ہے آپ کے تاریخ کا. جو ہے کل کی مجلس میں اس کے متعلق عرض کروں گا، انوائرمنٹ کا اور تاریخ کا کیا اثر ہوتا ہے آپ کے نفس پر. جو ہے سب. اور ہماری تاریخ یہ ہے کہ ہم اچھوں کی باتیں سنتے رہتے ہیں، صلوات پر محمد وعلی محمد. اور شروع سے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ برائیوں سے دور رہنا چاہیے اور اچھائی کی طرف جانا چاہیے. آج کی تاریخ دوسری محرم، امام حسین علیہ السلام کے سفر کا اختتام ہے آج. مولا جو روانہ ہوئے تھے مکے سے اور طے منازل کرتے ہوئے کربلا مولا پہنچے. دوسری تاریخ کو کربلا مولا میں داخل ہوئے. حدیث نے بہت اچھا لکھا ہے کہ یہ کہ، اور تاریخ میں بھی ہے کہ امام جس گھوڑے پر سفر کر رہے تھے وہ گھوڑا جو ہے آگے بڑھنے سے جو ہے وہ گھوڑا رک گیا. تو 6 گھوڑے جو ہے امام نے تبدیل کیے، اور 6 گھوڑے بدلے دوش نبی کے سوار نے، لیکن قدم اٹھایا نہ ایک راہوار نے. جیسا حرکت جو مرکبوں میں نہ پائی حسین نے، ایک مشت خاک بڑھ کے اٹھائی حسین نے. خود سونگی اور بہن کو سگائی حسین نے، ہمشیر کی سنی یہ دہائی حسین نے. ہے یہ خاک پھینکو میری روح جاتی ہے، بھیا تمہارے خون کی بو اس سے آتی ہے. مولا زمینداران کربلا کو بلایا. اب امام کا دیکھیے کیریکٹر، نہیں چاہتے تھے کہ جو ہے کسی اور کی زمین پر جا کر قبضہ کر لیں. جو ہے کہا کہ زمینداران کربلا کو بلا کہا کہ یہ زمین میں خریدنا چاہتا ہوں تم کو. آپ وہ علاقہ جس کو خدا آپ کو زیارت نصیب کرے، ہائر جس کو کہتے ہیں،
ہائر کا جو علاقہ ہے وہ ہے زمین جس کا امام نے خود زمین کو خریدا تھا اس کو. معاملہ ہونے لگا اور بنی اسد آ کر انہوں نے اپنے زمین پیش کرنا چاہیے. کہا کہ نہیں, تم کو قیمت لینا ہے تو قیمت ادا کر کے زمین خرید لی گئی. اور اس میں ایک مرثیوں میں ایک مقام یہ بھی ہے کہ جب حبالہ رقم ہو رہا تھا تو جناب زینب نے کسی کو بھجوایا اور کہا کہ بھیا حبالے میں میرے اکبر کا ہوئے نام جو ہے, یعنی کہ اس کی ملک میں ہو یہ زمین تمام. اس کا امام نے کہا کہ ایک قبر کی زمین علی اکبر بھی پائیں گے. جب زمین خرید چکے تو بنی اسد کو کہا کہ یہ زمین میں تم کو ہبا کرتا ہوں. ہبا کرنے کے اس میں انہوں نے شرائط یہ رکھے کہ زمین ہبا کرتا ہوں, ہم جب ہمارا شہادت ہو جائے تو ہم کو دفن کر دینا یہاں پر. اور اس کے بعد جو زائر میری زیارت کے لیے یہاں پر آئے کربلا میں, ان کو 3 دن تک تم کو مہمان رکھنا چاہیے. اس سے یہ پورا اس کا جب لوگوں سے کر چکے بات چیت جو ہے سب ہدایت پہنچا دی. اس کے بعد بچوں کو بلایا امام نے اور کہا کہ بچوں, ہم تم سے بھی ایک وصیت یہ ہے کہ اگر حکومت کے ڈر سے تمہارے ماں باپ پیچھے ہٹ جائیں اور ہم کو دفن نہ کریں تو تم لوگ ایک ایک مٹھی خاک ہماری ناشوں پر ڈال دو تاکہ ہماری ناشیں نفس میں چھپ جائیں. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.